الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال عليه الصلاة والتسليم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا اور یہ حقیقت ہے اور سچائی ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے، جس نے بھی اس سرزمین پر، اس دھرتی پر جنم لیا ہے، وہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ موت یہ برحق ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے، اور کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ نے کئی چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اور صرف اپنے پاس رکھا ہے، وہ اسی لیے کہ یہ ہم لوگ یہ دنیا میں جو آئے ہیں یہ ہمارے لیے امتحان گاہ ہے۔ جیسے ایک بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، وہاں پریکشا ہوتی ہے، اسکول میں ہے، اس کا ایگزام ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، تو اس کا ٹیلنٹ، اس کا دماغ، اس کی صلاحیت، اس کی استعداد جانچنے کے لیے امتحان ہوتا ہے، اس سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ جب وہ پاس ہوتا ہے، اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوتا ہے، تو اس کو آگے بڑھوتری ملتی ہے، ورنہ اس کو وہیں روک دیا جاتا ہے۔ بہت سارے آپ میں سے، ہم میں سے جو پہلے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے، کوئی 4 فیل ہوا 4 مرتبہ، تو چاہے وہ بڑا ہو گیا لیکن چوتھی میں ہی آگے نہیں بڑھے گا۔ کیوں؟ امتحان میں ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ تو جس نے بھی سرزمین پر جنم لیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ پچھلے سال آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ابو دھابی کا ایک خلیفہ، ایک بہت بڑا بادشاہ،
اس کا نام ہے خلیفہ بن نیہان۔ دبئی کی جو سٹی ہے اس میں جو ایک بہت بڑا ٹاور ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس کا نام ہے برج خلیفہ۔ جو اس نے پیسے لگائے تو اس کے نام سے وہ پوری بلڈنگ بنی، اس کا نام ہے برج خلیفہ۔ برج کے معنی ٹاور، اونچائی والی بلڈنگ۔ تو پوری دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ وہ بنی ہے، اور اس میں اتنے عجائبات رکھے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں، اس پہ ٹکٹ خرچ ہوتی ہے۔ کیوں بنائی گئی اس طریقے سے؟ تو خیر وہ خلیفہ بن نیہان جس نے پوری دنیا کی اتنی زبردست بلڈنگ بنوائی، اربوں خربوں میں، اور آپ تو صفر و زیرو لگا بھی نہیں سکتے، گن بھی نہ سکتے، اتنے ڈالر اس میں لگائے اور وہ بلڈنگ تیار ہوئی، اور پوری دنیا اس کو دیکھنے آ رہی ہے، اور پوری دنیا میں اس کی واہ واہ ہوئی، اور اس میں عیش و عشرت کے، راحت کے، آرام کے ہر مواقع اس میں ڈال دیے۔ لیکن جب موت آ گئی تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ برج خلیفہ کا مالک ہے، اتنے بڑے ٹاور کا مالک ہے، ابا جو خربوں روپے اس نے لگائے ہیں، کچھ اور انتظار کر لو۔ نہیں، قرآن کریم نے پہلے ہی کہہ دیا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب کسی انسان کا، کسی مومن کا، کسی مسلمان کا، ایمان والے کا اگر وقت ختم ہو گیا تو نہ ایک سیکنڈ آگے اور نہ ایک سیکنڈ پیچھے، جو وقت طے ہے اس کا، اس وقت اس کی روح قبض ہو جائے گی، چاہے وہ بادشاہ ہو یا بادشاہوں کا ابا ہو یا کسی ملک کا بڑا پردھان ہو یا راشٹرپتی ہو یا گورنر ہو۔ میرے اور آپ کے لیے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں جہاں کے سردار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا، اگر میں اپنے نبی کو پیدا نہ کرتا تو یہ دنیا میں نہ بناتا، دنیا میں انسانوں کو نہ بناتا، یہ بہار، یہ سمندر، یہ چمکتے ستارے اور یہ ندی اور نالے اور یہ دنیا کی چمک دمک جو دکھ رہی ہے وہ صدقہ ہے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے محبوب کو، میرے نبی کو پیدا کرنا مقصود تھا، اسی لیے میں نے دنیا بنائی ہے، اور دنیا میں چمک دمک آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور اگر نبی کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اور آپ بھی نہ ہوتے، نہ یہ دنیا ہوتی، نہ کچھ ہوتا، بس اللہ اپنے اعتبار سے وہ چلا تھا، لیکن اللہ کو مجھے تو وہ نبی دنیا میں آئے، ہمیں رہنا، سہنا، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، خوشی غمی، معاملات، معاشرت، ہر اعتبار سے ہم کو سمجھا کہ جب ان کا بھی وقت ختم ہو گیا وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور اللہ کے پاس، تو ہمارے لیے کیا کام ہے؟ ہماری عبرت کے لیے ہی کافی کہ جب ہمارے نبی، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے چاند، سورج، ستارے، سیارے، ندی، نالے، دنیا اور دنیا کی چمک دمک بنائی ہے، وہ نبی اس دنیا میں نہیں ہے، تو میں اور آپ کہاں 100 سال 200 سال کا پٹا لکھوا کے اللہ کے پاس جائے، اللہ میں جا رہا ہوں دنیا میں، خوب کماؤں گا، میری خوب اولادیں ہوگی، میری اولادیں خوب آگے بڑھے گی، میرا کاروبار خوب آگے بڑھے گا، میری اتنی دکانیں ہوگی، میری اتنی فیکٹریاں ہوگی، اے اللہ مجھے زندہ رکھنا۔ وہ تو ہر ایک کا ایک وقت ہے۔ بات میں آپ کو کہتا چلوں، یہ ریلائنس کے مالک دھیرو بھائی امبانی جس کا نام تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج پاک ہندوستان پہ اس کا قبضہ ہے، بزنس پہ اور کامرشل ایریا کے اعتبار سے بہت ساری کمپنی۔ جب وہ قوموں میں چلا گیا اچانک، تو باقاعدہ امریکہ سے چارٹرڈ پلین میں وہاں کی اسپیشلسٹ منگوائے گئے کہ جتنا بھی خرچ ہو، یہ جتنی بھی کمپنیاں نظر آ رہی ہیں، ریلائنس کی جتنی بھی فیکٹریاں ہیں اور ریلائنس کی جتنی سمپتی ہے، ان ڈاکٹروں کو جمع کر کے کہا گیا کہ آپ کو جتنا چاہیے اتنا لے لو، لیکن یہ آدمی جو قومے میں چلا گیا ہے وہ اس کا اونر ہے، اس کا مالک ہے، اس کا مینیجر ہے، اس کا CEO ہے، اس کو بچاؤ۔ میرے بھائیو، ڈاکٹر بھی اللہ نے پیدا کیے، باقاعدہ چارٹر فلائٹ سے اسپیشلسٹ امریکہ کی ایک ڈاکٹروں کی ٹیم لائی گئی بامبے میں،
اور جس اسپتال میں جس جگہ پر اس کو رکھا گیا تھا وہاں لایا گیا، ڈاکٹروں کو یہ ساری آفریں کر دیا آپ لے لو۔ ڈاکٹر بھی مخلوق ہے، وہ بھی محتاج ہے، اللہ چاہے تو ان کو لے سکتا ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ کسی اجتماع میں بیان کیا کہ میں جرمنی میں جب جماعت میں گیا، جرمنی، وہاں بڑے بڑے ڈاکٹر، اور کسی میں بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا، ڈاکٹروں نے میرا علاج کیا، معالجہ کیا، اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر نے کہا کہ آپ چند دن کے مہمان ہو۔ تقریباً 4 یا 5 بڑے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کو بتایا، سب نے یہی کہا کہ آپ کی جو بیماری وہ ایسی ہے کہ آپ یا تو خاموش رہیں گے، بولیں گے نہیں تو آپ کچھ سال نکالیں گے، ورنہ اگر آپ بولتے ہی رہے تو اب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اور ان کے متعلق مشہور ہے کہ نظام الدین مرکز پہ روزانہ 3-3 4-4 گھنٹے ان کی بیانات تقاریر ہوتی تھی، مجلسیں ہوتی تھی، اور پر انداز پر اثر۔ وہ کہتے کئی سالوں کے بعد 2 بار ہمیں جرمنی میں جانا ہوا جماعت میں، اور جب میں جماعت میں گیا تو دیکھا، پوچھا کہ بھئی ڈاکٹروں کی ملاقات کریں، ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، پتا چلا کہ وہ تو مر گیا۔ جو ڈاکٹر علاج و معالجہ کر رہے ہیں، پھر کہا کہ دوسرے کے پاس لے جاؤ، لیکن وہ بھی مر گیا، تیسرے وہ بھی مر گیا، چوتھا وہ بھی مر گیا۔ اللہ کی قدرت آ گئے، اللہ خالق تو تو ہی ہے، مالک تو تو ہی ہے، کب کس کو کیسے لینا ہے، اے اللہ یہ تو صرف اور صرف تیرے ہی علم میں ہے۔ چاہے وہ برج خلیفہ کا مالک ہو، خلیفہ بن نہیان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اربوں خربوں پتی ہو، لیکن اس کا وقت جب ختم ہو جائے گا، اس کو اس دنیا سے جانا 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 ابھی بالکل طے ہے۔ میں اور آپ، مجھے پتا نہیں ہے، نہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا وقت کب آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی بوڑھا ہوگا اسی وقت مرے گا۔ ہم سب نے حالات دیکھے ہیں، چھوٹا سا بچہ، معصوم سا بچہ ہے، چند دن کا ہے، وہ بھی بیمار ہوتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ ایک 10 سال 15 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کا وقت ختم ہوتا ہے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان جو کبھی بیمار نہیں ہوا، اتنا طاقتور، ہمت والا، قوت والا، لیکن اس کا وقت ختم ہو گیا، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک بوڑھا 80 سال کا، اس کو بھی پتا نہیں ہے، کچھ بیمار ہوا، وہ بھی اس دنیا سے رخصت۔ تو کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کب کیا ہو جائے اور کب اللہ کے پاس چلے جائے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے، وہ حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے، ہوشیار آدمی وہ ہے، زیادہ اپنے دماغ والا آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ جیسے ایک طالب علم، ایک اسکول کا، ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جب ایگزام آتا ہے، پریکشا آتی ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے، اور کامیاب ہونے کے لیے جدوجہد، نہ رات نہ دن نہ صبح نہ شام، بس اسی میں لگا ہے۔ گھر والے بھی اسی کی فکر میں ہے کہ SSC اور HSC کا بورڈ کا ایگزام ہے، میرا بچہ اچھے نمبرات سے کامیاب ہو جائے۔ ماں کی صلاحیت بھی اس پر لگتی ہے، باپ کی صلاحیت بھی اس پر لگتی ہے، گھر والے، بھائی بہن، عزیز و قارب اس کو کوئی کام بھی نہیں سوچتے۔ کیوں؟ کہا کہ یہ بچہ ایگزام دینے جا رہا ہے، اس کو اس کے کام میں لگے رہنے دو۔ میرے بھائی بزرگ اور عزیز دوستو، میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں، میں اور آپ نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، اللہ کے بندے اور امتی ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں کیسے جینا، کیسے رہنا، کیسے معاملہ کرنا، کیسی معاشرت کرنا اور کیسے لین دین کرنا، پوری 24 گھنٹے کی زندگی ہم کیسے سوئے، ہم کیسے کھائے، کیسے پیے، 24 گھنٹے کی زندگی میں جو بھی میرا اور آپ کا معاملہ ہو رہا ہے، اپنے کام ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پریکٹیکلی امت کو بتایا کہ دیکھو یہ امتحان کا ہے، اس میں آپ کو اس طریقے سے رہنا پڑے، آپ کو اس طریقے سے اللہ کو یاد کر کے رہنا پڑے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ مرنے کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کے احکام اور نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے
آپ کی مبارک سنتیں، آپ کی سیرت مبارکہ کو اپنے زندگی کے ہر پہلو میں، ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں ہم جب جمائیں گے، اپنائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تب جا کے یہ اللہ کے بندے اور نبی علیہ السلام کے صحیح معنی میں سچے اور پکے مسلمان، سچے اور پکے ایماندار، سچے اور پکے دیندار یہ لیبل لگا کر جب اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر اللہ نے جنت کے وعدے کیے۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مثالیں تو بہت آسانی سے دیتے ہیں، لیکن صحابہ نے یہ دین پر جمنے کے لیے اور دین پر چلنے کے لیے اور لوگوں کو اس پر آمدار کرنے کے لیے اور خود اس پہ کتنی محنتیں کی، کتنی قربانیاں دی، کتنے گھر خاندان اجاڑے، کتنے نوجوان بچے اجاڑے، تب جا کر میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں رضی اللہ عنہ ورضوان کا خطاب پایا کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو بھی اللہ سے راضی۔ تو میں اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے زندگی بخشی۔ میں اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے ایمان دیا، یہ اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کل قیامت کے دن جہاں میزان قائم ہوگا، حساب و کتاب کے لیے میدان جمے گا، وہاں صرف ایمان والوں کا حساب ہے۔ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اللہ کا پیغام نہیں ہے، اللہ کے احکامات نہیں ہے، نبی کے طریقے نہیں ہے، اسلام دین ایمان نہیں ہے، ان کے لیے تو فی نار جہنم خالدین فیہا، قرآن کریم نے کہہ دیا ان کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم۔ لیکن جو ایمان والے ہیں ان کا حساب و کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا، ایک ایک بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم نے آپ کو زندگی عطا فرمائی تھی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، زیادہ سے زیادہ، اس سے اور کوئی، آپ نے کیسے گزاری؟ اور جوانی کے بارے میں وان شبابہ فیما ابلیٰ، جوانی کس حال میں آپ نے گزاری، یہ ساری باتیں ہوئے قلب کو بھی گئے، تو یہ پورا اللہ کے یہاں حساب و کتاب ہوگا۔ اگر کوئی ایمان والا ایمان بچا کر لے گیا ہے تو جو بھی وقتی طور پر اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں بغیر معافی کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، گناہ جمع ہے، کچھ نیکیاں بھی ہے، اللہ کے یہاں اپنے فضل سے معاف کر دے گا، اللہ کا شکر ہے۔ اگر نہیں کرے گا چھوٹی موٹی جہنم میں سے سزا ملے گی، وہ سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن تو ایمان والے، اسلام والے، اللہ کے بندے اور نبی علیہ السلام کا یہ امتی کلمہ پڑھنے والا یہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ لیکن ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ہم اللہ کے پاس جائے پاک ہو کر، صاف ہو کر، ایمان بچا کر لے کر جائے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال لے کر جائے۔ جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ میرا اور آپ کا بغیر، ان قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، بہت ساری جگہ ایسی بات فرمائی کہ بغیر حساب کتاب کے اگر اللہ چاہے گا تو جنت میں داخلہ کر دے گا، اور اس کے لیے بہت سارے اعمال بھی ایسے بتائے۔ ان اعمالوں کو اگر دنیا میں ہم کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اللہ نے ابھی ہم کو صحیح سالم رکھا ہے، ہم چل رہے ہیں، ہم پھر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، ہم دکان چلا رہے، کاروبار چلا رہے، دل ہے، دماغ ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے، کانوں سے سن رہے، ناک سے سن رہے، ناک سے وہ آواز کانوں سے سن رہے ہیں، اور ناک سے وہ کیا ہے کیا نہیں ہم سن رہے کہ بھئی ادھر ہے یا خرابی ہے، بدبو ہے، فلاں ہے فلاں۔ دنیا ایک ایک عضو اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے، کبھی ہم باقی ہیں۔ ورنہ ان لوگوں کو پوچھو جو بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں، جن کو لکوے لگ گئے ہیں، اور جن کو اٹیک آیا ہے، اور جن کا پیر ٹوٹ گیا ہے، اور جن کے دل و دماغ کو کھسک گیا ہے، میرے بھائی ان کو پوچھو کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی تبھی ہم ہوش و حواس میں ہیں، ہم اللہ کا شکر مانیں۔ کبھی چل کر ہم مسجد میں آ رہے ہیں، مؤذن کی اذان کی آواز کو سن کر مسجد میں آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ کسی کا پیر ٹوٹ جائے گا، وہ اپنے گھر کا نہ صحیح بستر وہ اسپتال میں اس کا لگا ہوگا، اور چھوٹے بچے یا معصوم بچے یا بوڑھی بوڑھی عورتیں وہاں ان کے پاس بیٹھ کر ان کی تیمارداری اور خدمت میں لگی ہوئی۔ اللہ شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے وہ دن ہمیں نہیں دکھایا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں، اللہ کے احکامات پر اور نبی علیہ السلام کے مبارک طور و طریق پر، مبارک سنتوں پر چلیں گے انشاءاللہ، تو ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ یہ تو ایک بات آپ لوگ جب آ رہے تھے، مجمع جم رہا تھا، اس لیے وہ الگ بات کی تھی، ورنہ آج کا میرا موضوع اپنا الگ ہے۔ آج کل جو ہمارے اس ملک کے حالات ہیں، اس ملک کے حالات میں خاص کر ایمان والوں کو، مسلمانوں کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اسلام پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اسلامی عقائد پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اسلامی نشانیات پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں ہم
ابھی بھی نہیں سنبھلیں گے تو آگے چل کر اس سرزمین پر میرا اور آپ کا چلنا، میرا اور آپ کا کاروبار کرنا، میرا اور آپ کا لوگوں کو ملنا، میرا اور آپ کا ایک دوسری جگہ سفر کرنا واقعیت ہمارے لیے دشوار گزار نظر آتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے کسی نے کرفیو کا نام نہیں سنا تھا، قومواد کیا چیز ہے کسی نے نہیں سنا تھا۔ اسلامی عقائد بگاڑنے والی جو تباہیاں ہیں اس زمانے میں 2022 میں کسی کو پتا نہیں تھا، لیکن جب سے یہ ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے، سوشل میڈیا کا دور آیا ہے اور لوگوں میں ایک فیشن چل پڑی ہے ایجوکیشن کے نام پر، میرے بھائیوں اس کے بعد جو اس دنیا میں ملک میں حالات جو نظر آ رہے ہیں کتنے دشوار گزار ہیں کہ چلو ایمان بچا کر اگر اس دنیا سے کوئی گیا ہے اس کے لیے تو سزا بھگتنے کے بعد جنت ہے، لیکن جو ایمان بچا کر نہیں لے گیا، اللہ کا حکم بچا کر نہیں لے گیا، نبی کا طریقہ بچا کر نہیں لے گیا، اسلامی لیبل لگا کر نہیں لے گیا، اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا، اس کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ میرے بھائیوں شکر ہے اللہ کا، اور اگر ہماری قوم میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اگر چند لوگ ایسے فکر مند ہیں آپ سبھی کے تعاون سے کہ وہ چند لوگ مل کر اگر یہ فکر کر رہے ہیں کہ قوم کے لیے، سماج کے لیے ایمان بچے، اسلام بچے، اس طریقہ بچے، اللہ کا حکم بچے، کچھ ایمان کا جزو بچے، اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے ہم مل جل کر کریں گے، تو میرے بھائیوں یہ اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارا اگر ہم بازار میں جا رہے ہیں، چلو مردوں کا تو چھوڑو، ہماری اپنی بچیوں کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ دیندار ہے، الحمدللہ برقع پہن رہی ہے، الحمدللہ ہر اعتبار سے ایک باپ کو فخر ہے اپنی اولاد پر کہ ہر طریقے سے صوفی مزاج ہے، ہر طریقے سے اسلامی ماحول میں ہے، لیکن دشمنان اسلام کے ایسے ایسے حربے کہ ان کی تھوڑی سی نرمی کا ایسا غلط فائدہ اگر اٹھ گیا اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ کسی ریڈیو کی بات نہیں ہے، یہ کسی ٹی وی کی بات نہیں ہے، یہ زی نیوز کی بات نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، یہ حدیث مبارکہ ہے جس پر میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی شک ہو گیا میں اور آپ ایمان سے نکل جائے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ گھر کا بڑا یہ گھر کا ذمہ دار ہے، قوم کا بڑا یہ قوم کا ذمہ دار ہے، پنچ کا سربراہ یہ پنچ کا ذمہ دار ہے، گاؤں کا ذمہ دار ہے۔ میرے بھائیوں ہم نے سب نے مل جل کر اگر ان فکروں میں اپنے آپ کا ہاتھ نہیں بٹایا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ آنے والی نسلیں ہمیں پکڑے گی کہ آپ کو اسکول کی منظوری مل گئی تھی، آپ کو زمینیں ملی تھی، قوم کے لیے، معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، قوم کے بہو بیٹیوں کے لیے، قوم کی لڑکیوں کے لیے، قوم کے بچوں کے لیے بہترین انتظام آپ کر سکتے تھے، ان کو راحت پہنچانے کا کام آپ کر سکتے تھے، مل جل کر سکتے تھے۔ آپ کے پاس مال بھی تھا، آپ کے پاس دولت بھی تھی، آپ کے ساتھ پاس سب کچھ تھا، کر سکتے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا؟ بات تو وہاں تک ہے کہ قیامت تک رہنے والے ایک ایک کلمہ پڑھنے والے تک ہماری بات پہنچانے کی، لیکن سب سے پہلی ذمہ داری اپنے گھر سے شروع ہو کر معاشرے اور سماج تک تو یہ بندی ہوئی۔ میرے بھائیوں ابھی بھی ہم سنبھل جائیں گے، ابھی ہمارے پاس ذرائع ہیں، ابھی ہمارے پاس راستے ہیں، انشاءاللہ اگر ہم سنبھل جائیں گے اور مل جل کر ان کاموں کو آگے بڑھائیں گے تو آنے والی نسلیں ہمیں دعائیں دے گی، آنے والی نسلیں ہمیں یاد کرے گی کہ یہ 2015 سے لے کر یہ 2022 یا 30 اس کے بعد کی جو نسلیں آئے گی وہ یاد کرے گی کہ یہ لوگ ہمارے بڑے تھے، یہ قوم کے لیے کچھ کر کے گئے، اچھی مسجدیں بنائیں، عبادت خانے بنائے، قوم کے لیے، سماج کے لیے، ہمارے جو فنکشن ہوتے ہیں، جو شادیاں ہوتی ہیں یا جو بھی ہمارے کام پروگرام ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ انتظام کر کے گئے، اسلامی ماحول میں اپنے بچیوں کو اچھا ایجوکیشن ملے، اس کے لیے بھی بہت اچھا کام کر کے گئے۔ یہ نسلیں دعائیں دے گی۔ دیکھو یہ دعوت کا عظیم الشان کام مولا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ 70-80 سال پہلے کر چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج جتنے بھی لوگ دین میں جڑے ہیں اور دینی کام کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے، انسانیت کو راحت پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، آج وہ تو قبر میں سو رہے ہیں لیکن یہ سارا ثواب ان کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن پوچھے گا اللہ سے
وہ بندہ اے اللہ میں نے اسکول نہیں بنائی، میں نے مسجد نہیں بنائی، میں نے عبادت خانہ نہیں بنایا، میں نے غریب کی مدد نہیں کی، میں نے معاشرے اور سماج کے لیے کچھ نہیں کیا، یہ ثواب اتنا سارا تو کہاں سے دے رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے کچھ لوگ ناراض تھے، انہیں ان کو سمجھایا تھا، تیرے کہنے پر وہ اس نیک کام میں جڑ گئے، اس بھلائی کے کام میں جڑ گئے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں کو راحت پہنچانے میں جڑ گئے، لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے جڑ گئے۔ اے اللہ اتنا بڑا ثواب، ہاں تو خود تو نہیں دے سکتا تھا، تو خود نہیں کر سکتا تھا، لیکن تیرے کہنے سے یہ راہ راست پر آیا ہے، تیرے کہنے سے پر مل جل کر لوگوں کو فائدہ ہو، اس لیے کچھ سماج کے لیے کچھ خریدا ہے، کچھ پیسے دیے ہیں، اس پہ کچھ عمارتیں بنائی ہیں، کچھ کمرے بنائے ہیں، کچھ بچوں کو ان پہ پڑھنے پڑھانے کا انتظام کیا ہے، لوگوں کو راحت ہو، لوگوں کی شادی میں، تقریب میں، ولیمہ میں لوگوں کو راحت، اس لیے تو نے چھت کا انتظام کیا تھا، وہ تو نے پیسے نہیں دیے، لیکن تیرے کہنے سے کوئی راہ راست پر آ گیا اور اس نے دیے، اس کو تو میرا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ میں اپنے خزانے سے اس کو جو دے رہا ہے 100 روپے، 1 روپے سے لے کر کروڑوں تک، اس کو تو اس کا ثواب مل ہی رہا ہے، لیکن تیرے کہنے سے یہ جو ہوا ہے اتنا ہی ثواب تجھے بھی ملے گا۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، معمولی نیکی نہیں ہے انسانیت کو راحت پہنچانا، یہ تو اپنوں کو راحت پہنچانا ہے۔ شریعت مطہرہ میں تو انسانیت کو راحت پہنچانے کی بات کی ہے، لیکن یہ تو اپنوں کو راحت پہنچانا ہے۔ الحمدللہ میں نے یہاں کی کارگزاری سنی ہے، کیا معاشرے اور سماج کمیونٹی کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ لوگوں نے فکریں کی، گاؤں والوں کے تعاون سے، سب آپ کی سب کی فکریں ہوگی، ہمارے بڑے بڑوں کی کئی سالوں پہلے فکریں ہوگی، یہ فکریں آج اگی ہے، 2-5 منٹ پڑ جائے تو اندر، یہ فکریں آج اگی ہے اور یہ کچھ لیا ہے۔ اگر یہ سماج کے لیے ہے اور سماج کے نام پر ہے کہ بھئی ہمارے اپنے سماج کے لیے انشاءاللہ یہ زمین جو خریدی گئی ہے، اس زمین پر ایک جماعت خانہ بنے گا، جس کی شادی ہوگی، تقریب ہوگی، کوئی پروگرام ہوگا، کوئی فنکشن ہوگا اسلامی دائرے میں رہ کر، تو ہم اس کا تعاون کریں گے۔ اگر یہ کام ہو رہا ہے، امت کے بچوں کے عقائد کی حفاظت کے لیے اگر اسکول کا انتظام ہو رہا ہے، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو رہا ہے، ہماری اپنی نوجوان بچیاں اپنے گھروں میں پڑھنا چاہتی ہے، کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، وہاں چند کمرے بن گئے، ان کے لیے کوئی عالمہ کا کورس بن گیا، کوئی بیشتی زیور اور کچھ اردو کتابیں، عربی کتابیں پڑھانے کا ایک ماحول تیار ہو گیا، اور اس سے جتنی بھی خیر پھیلے گی انشاءاللہ اس میں ہمارا اپنا سب کا ثواب، ہم برابر کے شریک رہیں گے، اور اس کا اندازہ ہمیں دنیا میں نہیں آئے گا، آنے والی نسلیں ہمیں یاد کرے گی، ہمیں دعائیں دے گی، اور کل قیامت کی اللہ اجر گنائے گئے، میرے بندے تو نے نماز پڑھی تھی، لے اس کا ثواب، روزہ رکھا تھا، لے اس کا ثواب، حج کیا تھا، لے اس کا ثواب۔ آخر میں اللہ گنائے گا کہ یہ ثواب بھی، اللہ میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، تیرے کہنے سے ہوا ہے، تیری فکر سے ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس دور میں ہمیں اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے، اپنی اولادوں کو بھی سنبھالنا ہے، اپنے خاندانوں کو بھی سنبھالنا ہے، اپنے معاشرے اور سماج اور کمیونٹی کو بھی سنبھالنا ہے۔ سب مل جل کر اچھے کام کی ابتدا کریں گے، اچھے کام میں سہیوگ دیں گے، اچھے کام میں دوسرے کی مدد کریں گے، اچھے کام میں دوسرے سے کندھا کندھا ملا کر چلیں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ باطل طاقتیں اور دشمنان اسلام کی طاقتیں جتنی بھی زیادہ ہم پر حاوی ہوگی، اس ایمان کی برکت سے اور اسلام کی برکت سے اور نیکی کی برکت سے اور ایک دوسرے کے تعاون کی برکت سے اور ایک دوسرے کی مدد کی برکت سے اور ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی برکت سے اللہ رب العزت ڈھال بنا دے گا۔ وہ ساری طاقتیں فیل ہو جائے گی، وہ ساری باطل طاقتیں فیل ہو جائے گی۔ آج بھی جس ماحول میں یہ ساری چیزیں ہیں، ان کی طاقت الحمدللہ ثم الحمدللہ فیل ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمارے اپنے بچوں کا اسلام، ہماری اپنی بچیوں کا مستقبل، ان کا فیوچر، ان کا آنے والا کل، یہ ہمیں بہت دھندلا نظر آ رہا ہے کہ ہماری اپنی بچیاں الحمدللہ پاک دامن ہے، لیکن وہاں ان کے فندے اتنے ہیں کہ ان فندوں میں اگر وہ پھنس گئے اور کل قیامت کے دن اگر ایمان لے بغیر چلے گئے تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ سب کے جواب دیں ہم سب مل کر ہے، کیونکہ ایمان والا اس کے ذمہ ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، مضمون تو بہت بڑا ہے، فکر کی بات یہی ہے، اور الحمدللہ خوشی کی یہ بات ہے
کہ بھئی یہاں کچھ اسکول کی بھی پرمیشن ملی ہے، یہاں اس کے لیے زمین جو خریدی گئی ہے وہ صرف اسکول کے لیے نہیں ہے، وہ قوم اور سماج کے لیے جو بھی فائدے والی چیز ہوگی، آپ لوگوں کا جو بھی مشورہ ہوگا انشاءاللہ وہ چیزیں وہاں پر تعمیر ہوگی، سماج کے نام پہ یہ زمین رہے گی اور سماج ہی کے ذریعے وہ ساری تعمیرات مشورے سے مل جل کر ہوگی، جس سے امت کو فائدہ ہو، قوم کو فائدہ ہو، معاشرے کو فائدہ ہو، سماج کو فائدہ ہو، کہ ان کی خوشی میں، ان کی غمی میں، ان کے اسکول کے بچوں کے لیے اور خاص طور پر اپنی بچیوں کے لیے گرلز اسکول اور جو بھی ہمیں اسلامی ماحول میں ملنے کر وہاں جو بھی مشورے سے طے ہو جائے انشاءاللہ وہ چیزیں قائم ہوگی، تو میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں ہمیں ایسا دھکا مارے گی اور ہمیں جنت تک پہنچائے گی کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب کے یا زیادہ نیکیاں دینے کے اعتبار سے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جنت میں پہنچوا سکتا ہے۔ کب؟ خیر الناس من ينفع الناس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے، وہ فرد ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ نوجوان بچہ ہے یا وہ نوجوان بچی ہے یا جو بھی اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ تم میں بھلا شخص وہ ہے، تم میں فائدے والا شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو بھلائے پہنچے۔ اسی لیے تو شریعت مطہرہ میں آدمی ایک راستہ گزر رہا ہے، اگر دیکھے کہ یہاں کانٹا، یہاں پتھر، یہاں کوئی ایسی تکلیف دینے والی چیز راستے میں، اس کو ہٹانے کا حکم ہے، اور اس پر صدقے کا ثواب، اور صدقہ بھی کتنا بڑا، احد پہاڑ سے بھی زیادہ اس نے نیکیاں کی، اتنا ثواب اللہ رب العزت اس بندے کو مرحمت فرماتے ہیں جو اس نیت سے کچرا، گندگی، کانٹا، پتھر ہٹاتا ہے کہ آنے جانے والے چاہے ہمارے برادران وطن ہو، نان مسلم ہو، ہمارے یہاں رہنے والے آدیواسی بھائی ہو یا کوئی بھی ہو XYZ، کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے اس نیت سے ہٹا رہا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں اتنی ساری نیکیاں ملیں گی۔ جتنی بڑی بڑی نفلیں پڑھنے سے، جتنی بڑی بڑی تلاوتیں کرنے سے اتنی نیکیاں نہیں ملتی جو یہ چھوٹی چھوٹی کاموں میں شریعت مطہرہ میں اتنا بڑا اہتمام رکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں نمازیں بھی چھوڑنا ہے، تلاوت بھی چھوڑنا ہے، نوافل بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ الحمدللہ قوم میں اور سماج میں جب ایسے افراد موجود ہیں جو ہم تمام کے لیے فکر کر رہے ہیں، کسی ایک کے لیے نہیں، ہم تمام کے لیے فکر کر رہے ہیں، تو ان کا ساتھ دینا اور ان کا سہیوگ دینا اور ہر اعتبار سے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانا، یہ ہمارے اول ترین ذمہ داری۔ بچوں کی تعلیم اور بچوں کی تربیت، یہ دونوں چیزیں ایک باپ کے ذمے ہے۔ ہر ایک اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے بچوں کا باپ ہے، اپنے نوازوں کا نانا ہے اور اپنے پوتوں کا دادا ہے۔ اس کے ذمے ہے کہ جتنے بھی حصے میں آئے اس کو اس اعتبار سے مدد کر کے اس میں سہیوگ دینا چاہیے، کیونکہ ہماری اپنی اولادوں کے لیے ہو رہا ہے، ہماری اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ایک مثال قائم کر دیں گے سنجیلی میں کہ جو زمین خریدی گئی ہے یہ صرف اور صرف ہمارے گاؤں کے پیسوں سے، ہمارے اپنے سہیوگ سے۔ اور میں نے الحمدللہ کسی اور سے پوچھا تھا کہ کیا کارگزاری ہے، کہا کہ الحمدللہ پورے گاؤں نے اپنے ذمے پہ لے لیا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، میں ابھی 1 لاکھ روپے دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، لیکن میں نے نیت کی ہے اللہ میری روزی میں ایسی برکت دینا کہ میں قوم کے لیے، معاشرے کے لیے اور سماج کے لیے یہ جو چیز ہو رہی ہے صدقہ جاریہ ہے، یہ صدقہ جاریہ قیامت تک اس کا ثواب، یہ جو چیز وجود میں آ رہی ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، ہمارے اپنے بچوں کی ایمانیات اور عقائد کی حفاظت کے لیے یہ جو چیز وجود میں آ رہی ہے، اے اللہ ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہے لیکن جیسے جیسے آئیں گے میں دیتا جاؤں گا۔ آدمی مر گیا، وہ پیسے ادا نہیں کر سکا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ 1 لاکھ نہیں، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، اللہ کہے گا میرے بندے تو نے تو صرف 1 لاکھ کی نیت کی تھی، میں تجھے 10 لاکھ کا ثواب دیتا ہوں۔ یہ نہیں ہے اچانک موت واقع ہو گئی یا حالات ایسے بن گئے کہ وہ آدمی دے نہیں سکا، اس کے لیے بھی اللہ کے اجر و ثواب کے دروازے کھلے ہوئے۔ اللہ اتنے رحیم ہے، اتنے کریم ہے میرے بھائی بزرگوں اور دوستو۔ اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے، الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک گاؤں اتنا چھوٹا سا جو اتنے حالات میں سے گزرا ہے اور ابھی الحمدللہ ہمارے سب نوجوان کاروبار میں، تجارت میں بہت اچھے لگے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے، دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی روزیوں میں خوب برکت دے، آپ کی عمروں میں خوب برکت دے، آپ کی جوانیوں میں خوب برکت دے۔ یہاں کا نوجوان بیدار ہے، خوشی کی بات ہے کہ موقع پر موقع یہاں پروگرام الحمدللہ یہاں کے نوجوان کرتے ہیں۔
چھوٹا موٹا کام کسی کے بوجھ پر نہیں بنتے، وہ نوجوان اکٹھا ہوتے ہیں اور ان لوگوں کا کام ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ جہاں معاشرے میں، سماج میں اگر ایسے نوجوان ملتے ہیں جن کو ہارٹ آف دا سوسائٹی کہا جاتا ہے، جن کو ہارٹ آف دا کمیونٹی کہا جاتا ہے، یہ اس معاشرے میں نوجوان کا جو طبقہ ہے یہ دل کے مانند ہے۔ میرا اور آپ کا دل یہ یہاں ہے، یہ دل دھڑکتا ہے تو میرے اور آپ کے جسم میں روح باقی ہے، اور اگر دھڑکنا بند ہو جائے تو زندہ لاش ہو جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، پھر کچھ کر نہیں پاتا۔ تو یہ نوجوان معاشرے میں زندہ ہے، باہوش ہے، خدمت میں لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ ان کے لیے کافی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور بھی خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ مل جل کر کام کریں گے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آگے بڑھائے گا۔ ہمارے اپنے بچوں کی، ہمارے اپنے بچیوں کی بہترین تعلیم کا، لوگوں کو راحت و آرام کا، وہاں جو بھی کچھ بنے گا ان کے میں سب کے سب میں ہمارا اپنا حصہ رہے گا، اور قیامت تک اس کا ثواب میں اور آپ قبر میں چلے جائیں گے۔ آنے والی نسلیں یاد کرے گی کہ فلاں صاحب نے، اور گاؤں والے جو اس وقت موجود تھے، بڑے بڑے یا جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے نوجوان ہیں، سب نے مل جل کر ایسا مثالی کام کیا ہے کہ الحمدللہ یہ امت کو ہر اعتبار سے فائدہ ہو رہا ہے۔ ان کے لیے دعائیں کریں گے، اصالہ ثواب کریں گے، ورنہ آج تو وقت ایسا آ گیا ہے کہ ایک باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، چند دن میں اولاد بھول جاتی ہے، رشتہ دار بھول جاتے ہیں، عزیز و اقارب بھول جاتے ہیں، بہت ساروں کو دعا کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اصالہ ثواب تو دور کی بات ہے میرے بھائی، قل هو اللہ پڑھ کے بخشتا نہیں، اسے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے اس اسلامی ماحول کو، اسلامی معاشرے کو زندہ رکھنا، اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں جو کچھ بھی دائرے میں رہ کر کرنا پڑے انشاءاللہ ہم سب مل کر کریں گے۔ اللہ رب العزت خوب ہمیں نوازے گا میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت کی طرف دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ جو کام ابھی باقی ہے، جو مراحل سے گزرنا ہے، اجتماعیت کے ساتھ، اتحاد، اتفاق، محبت، مودت کے ساتھ وہ کام پائے، تکمیل تک پہنچے۔ آپ سب کے صلاح مشورے سے، تعاون سے، اور بھی اس پہ انشاءاللہ بہترین نظام کے ساتھ تعمیرات ہو، ایسی ہماری دعا ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی 10 منٹ زیادہ لے لیے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔